الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، بڑی عمر کے افراد معاشرے میں ہی دولت، رتبے اور اثر و سلوک کا استعمال کر کے کم عمر لڑکیوں تک رسائی حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسی صورتحال ہوگی کہ جہاں ایک باپ اپنی ہی سگی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے ہو۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ناظرین گرامی، دراصل مغربی معاشرے میں ایک لفظ شوگر ڈیڈی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی طوائف کی تاریخ ہے۔ اس طرح کے تعلقات کا اب افریقہ اور مغربی معاشرے میں عام ہونا نظر آتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، اور اب تو اس کو کھلم کھلا تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ معاشرے اب اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کو تسلیم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی جاتی، بلکہ اس کو ایک گلیمر بھری زندگی کا راستہ تصور کیا جاتا ہے۔ اب سے پہلے کوئی اعداد و شمار تو موجود نہیں تھے کہ کتنی لڑکیاں شوگر ڈیڈی والی زندگی بسر کر رہی ہیں، لیکن ایک تحقیقاتی ادارے نے اپنی ایک حالیہ ریسرچ میں ہوش شبہ اعداد و شمار کا انکشاف کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ان اعداد و شمار پر بات تو کی ہی جائے گی، مگر اس کے علاوہ باپ اور بیٹی کے ناجائز اور کبھی رشتے کے متعلق بھی ایک واقعہ بتایا جائے گا، لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، ایک بہت مشہور کیس تھا جس کو سٹزل کیس کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ اس کہانی نے پوری دنیا میں دہشت پھیلا دی، پوری دنیا حیران تھی کہ آخر ایک لڑکی کہاں گئی۔ الزبتھ صرف 18 سال کی تھی جب وہ ایک روز اچانک غائب ہو گئی، لیکن وہ کہاں گئی، زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ لاپتہ ہونے کے 24 سال بعد الزبتھ کا پتہ چلا، اور وہ جہاں سے ملی اس جگہ کے بارے میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ الزبتھ وہاں ہو سکتی ہے۔ الزبتھ 16 اپریل 1968 کو آسٹریلیا میں پیدا ہوئی۔ الزبتھ کے باپ کا نام جوزف فٹزل اور اس کی ماں کا نام روز میری تھا۔ الزبتھ کے 6 بہن بھائی اور بھی تھے۔ الزبتھ بچپن سے ہی اپنے باپ کے غصے اور مار پٹائی سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ الزبتھ 18 برس کی ہوئی تو وہ اپنے باپ کے رویے اور گھریلو حالات سے تنگ آ کر گھر کو چھوڑ دینا چاہتی تھی اور ایک آزاد زندگی بسر کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے ایک ریسٹورینٹ پر کام کرنا بھی شروع کر دیا تاکہ وہ خود کو انڈیپینڈنٹ بنا سکے۔ لیکن ناظرین گرامی، 29 اگست 1984 کو الزبتھ اچانک غائب ہو جاتی ہے، اور اس کے گھر والوں نے اس کے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن دن مہینوں اور مہینوں سالوں میں بدلتے گئے، مگر الزبتھ کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ آخر وہ کہاں گئی ہے۔ الزبتھ کی گمشدگی کے بعد اس کے گھر ایک خط آتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ الزبتھ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ میں الزبتھ ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ رہ رہی ہوں، اور میں بے حد خوش ہوں، اور اس لیے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ الزبتھ کے کسی دوست کو اس کا اور اس کے بوائے فرینڈ کا پتہ نہیں تھا، اس لیے الزبتھ کے باپ نے وہ خط پولیس کے حوالے کیا، اور پولیس نے تحقیقات کے بعد بتایا کہ یہ ہینڈ رائٹنگ الزبتھ کی ہے، اور چنانچہ وہ اپنی مرضی سے یہاں سے گئی ہے، تو اب اس کیس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ الزبتھ اپنے ہی گھر کے بیسمنٹ میں قید تھی۔ اس کے 8 دروازے تھے، اور ہر دروازے کی چابی صرف جوزف کے پاس تھی، جو کہ الزبتھ کا باپ تھا۔ الزبتھ 24 سال تک اپنے گھر کے بیسمنٹ میں قید رہی۔ اس کے تمام کمرے ساؤنڈ پروف تھے اور اس کو قید میں رکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا باپ جوزف فٹزل تھا۔ ان 24 سالوں میں الزبتھ کے باپ نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا آپ اس کا اندازہ تک نہیں کر سکتے۔ جوزف الزبتھ کے پاس 3 دن بعد کھانا اور پانی لے کر جاتا اور شروع میں جوزف الزبتھ کو خوب مارا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ تشدد جنسی تشدد میں تبدیل ہو گیا۔ الزبتھ نے ان 24 سالوں میں 7 بچوں کو پیدا کیا اور یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا باپ تھا۔ الزبتھ کے بچوں کو بھی اپنی ماں کی طرح اسی بیسمنٹ میں قید بنا کر رہنا پڑا اور ان بچوں نے باہر کی دنیا کبھی نہیں دیکھی۔ جوزف یہ تمام گھنونے کام اپنی ہی بیٹی کے ساتھ کرتا رہا اور مسلسل 24 سال تک کرتا رہا اور کسی کے کانوں کان خبر تک نہیں پہنچی، لیکن کوئی بھی مجرم بچ نہیں سکتا۔ ناظرین گرامی، الزبتھ کے ساتھ
7 بچوں میں سے ایک بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا، جبکہ 3 بچے الزبتھ کے ساتھ قید میں تھے اور 3 بچے جوزف کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہے تھے۔ شیطان نما انسان جوزف اپنی ناجائز بچوں کو پیدا ہوتے ہی اپنے گھر کے سامنے رکھ دیتا اور اپنی فیملی کو بتاتا کہ یہ اس کی بیٹی الزبتھ کے ناجائز بچے ہیں جن کو یہاں چھوڑ کر وہ چلی جاتی ہے۔ پھر ایک روز جو 3 بچے قید میں الزبتھ کے ساتھ رہتے تھے ان میں سے ایک لڑکی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ الزبتھ نے جوزف کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ وہ اس کو ہاسپٹل لے جائے۔ جوزف نے الزبتھ کی یہ بات مان لی اور وہ اس بچی کو لے کر اسپتال چلا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس بچی کا کڈنی فیل ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ تمہارا اس بچی سے کیا رشتہ ہے؟ جوزف نے اپنا جرم چھپانے کی خاطر کہا کہ یہ بچی اس کو سڑک پر پڑی ہوئی ملی۔ ڈاکٹر نے اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں کیا اور انہیں کچھ شک ہونے لگا، لہٰذا انہوں نے فوراً پولیس کورٹ میں اطلاع کر دی۔ ان معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ جوزف بہت زیادہ گھبرا گیا کہ کہیں پولیس اس کے گھر کی تلاشی نہ لینے چلی جائے، چنانچہ اس نے الزبتھ اور اس کے بچوں کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب جوزف الزبتھ اور اس کے 2 بچوں کے ساتھ ہسپتال پہنچا اور جو پہلے ہی جوزف پر شک کر رہے تھے انہوں نے جیسے ہی الزبتھ اور جوزف کو اسپتال میں ایک ساتھ دیکھا تو انہوں نے پولیس کو فوراً اطلاع کر دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر جوزف کو گرفتار کر لیا اور اس سے سارا سچ اگلوا لیا۔ 19 مارچ 2009 کو 73 سالہ جوزف کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں اس ریسرچ کی کہ افریقہ میں 252 لڑکیوں پر ایک ریسرچ کی گئی جس میں معلوم یہ ہوا کہ 18 سے 24 سال کی یونیورسٹی جانے والی 20% لڑکیوں کی زندگیوں میں شوگر ڈیڈی جیسا کوئی کردار ہوتا ہے۔ ان نتائج کے ایک اندازوں کے طور پر لیا جا سکتا ہے، جبکہ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ عام نوجوان لڑکیوں کی زندگی میں ایسے مرد موجود ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ اپنے رشتے کے تقدس کو پامال کر کے جنسی تعلقات قائم کرتی ہے۔ ایسا صرف امریکہ نہیں بلکہ دنیا کے دیگر حصوں میں بھی بہت تیزی سے ہوتا جا رہا ہے اور اس کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بہت سے معاشرے ایسے ہیں کہ اس کو اب تسلیم کرنے لگے ہیں اور اس کو کوئی اچنبے یا حیرانی کی بات نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ وجوہات ہیں اور بے حیائی اور گریانی کے وہ بازار ہیں جو کہ اس وقت اہل مغرب میں گرم نظر آتا ہے اور اس کے بعد اس طرح کے رشتوں کو بھی گنجائش دی جانے لگتی ہے اور انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔